اگر کجروں ہے انجمن، آسماں تیرا ہے یا میرا؟ مجھے فکر جہاں کیوں ہو، جہاں تیرا ہے یا میرا؟ کجروں ہے انجمن، ٹیڑھے چلنے والے ستارے۔ اقبال اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اگر ستاروں کی چال درست نہیں تو اس کے لیے مجھے تو سزاوار نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ آسمان کا مالک بھی تو ہی ہے، اور اس پر جگمگاتے ہوئے ستاروں پر بھی تیرا ہی اختیار ہے۔ بے شک تو ہی قادر مطلق ہے۔ اس جہاں کی فکر بھی مجھے نہیں بلکہ تجھے ہی ہونی چاہیے کہ یہ جہاں یقیناً تیرا ہی پیدا کردہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے مطابق ہو رہا ہے، جس سے ہمیں کوئی آگاہی نہیں۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم ان جھگڑوں میں نہ پڑیں اور خدا نے ہماری رہنمائی کے لیے جو بھی حکم دے رکھے ہیں ان کی تکمیل کرتے رہیں۔ اس کائنات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے مطابق چل رہا ہے، جس سے انسان بالکل بے خبر ہے۔ اس غزل میں جو کچھ کہا گیا ہے اسی حوالے سے کہا گیا ہے۔ اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لامکاں خالی، خطا کس کی ہے یا رب، لامکاں تیرا ہے یا میرا؟ ہنگامہ ہائے شوق، شوق کی رونقوں سے، لامکاں خالی، جہاں کوئی نہ رہتا ہو۔ اگر لامکاں میں جہاں تیری ذات کی خاص جلوہ فرمائیاں ہیں، عشق و عاشقی کے ہنگامے نظر نہیں آتے تو یہ کس کا قصور ہے؟ اے خدا، لامکاں میرا نہیں تیرا ہے، تو اپنی مرضی سے جہاں جو چاہے پیدا کر لے۔ اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر، مجھے معلوم کیا وہ رازداں تیرا ہے یا میرا؟ اسے یعنی ابلیس کو صبح ازل پہلے دن، رازداں تیرا بھید جاننے والا۔ ابلیس نے جو تیرا حکم نہیں مانا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اسے انکار کی جرت کیوں کر ہوئی؟ اس سوال کا جواب میں کیا دے سکتا ہوں؟ وہ تیرا رازداں ہے، میرا نہیں، یعنی ابلیس کے انکار کی مصلحت بھی خدا ہی کو معلوم ہے، انسان یہ بھید نہیں پا سکتا۔ محمد بھی تیرا، جبرائیل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا؟ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ خاتم الانبیاء سرور کائنات احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے تھے۔ تمام فرشتوں میں افضل الاعلیٰ حضرت جبرائیل جو تیری وحی انبیاء کرام کو پہنچایا کرتے تھے، ان کا تعلق بھی تجھ سے ہی تھا۔ پھر وہ قرآن مجید جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا وہ بھی تیرا تھا، مگر وہ حرف شیریں جو وحی کی صورت میں نازل ہوا میرا تو نہیں، تیرا ہی تھا۔ اسی کوکب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن، زوال آدم خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا؟ کوکب کہتے ہیں ستارہ، یعنی آدمی۔ زوال آدم خاکی، آدمی کا اپنے رستے اور مقام سے گر جانا، زیاں کہتے ہیں نقصان کو، یعنی اے اللہ اس کو تو نے ہی بنایا اور اس کے گرنے سے نقصان تیرا ہی ہے۔ کائنات میں انسان کی حیثیت اس تابندہ ستارے کی طرح ہے جس سے سارا جہاں منور ہوتا ہے، اور یہ روشنی تیری شناخت کا سبب بنتی ہے۔ چنانچہ اگر یہی انسان زوال سے دوچار ہوا تو اس میں نقصان تیرا ہی ہے، میرا نہیں۔ اے خدا، تیری اس دنیا میں اس وقت تک روشنی باقی ہے جب تک خاکی انسان کا ستارہ چمک رہا ہے۔ اگر یہ ستارہ ڈوب گیا اور یہ ملت کے جو لوگ ہیں اگر ان میں زوال آ گیا تو اس میں میرا کیا بگڑے گا؟ جو نقصان ہوگا وہ تیرا ہی ہوگا۔ یہ جو ملت کے لوگ ہیں جو کہ زوال پذیر ہیں، یا اللہ ان کا جو زوال ہو رہا ہے تو بے شک تو اس میں میرا نقصان نہیں، یہ تیرا ہی نقصان ہے۔ یا اللہ یہ ملت کے لوگوں کو دوبارہ اٹھا دے۔